السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ ہم آپ کے سوال اور ہمارے جواب لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، لیکن کیونکہ آج ہمارے پاس سوال تو ہیں لیکن ہم آج ایک ہی سوال کا جواب دے پائیں گے، کیونکہ جو سوال 2 یا 3 دن سے میرے پاس موجود ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ جو قرآن پاک میں گائے والی صورت ہے اس میں گائے کا ذکر ہے، اس کے واقعے کو آپ تفصیل کے ساتھ ذرا بیان کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو دیکھیے، یہ قرآن کا سب سے مشہور واقعہ ہے اور قرآن کی پہلی صورت یعنی سورہ بقرہ میں جو ہے اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اتنا مشہور ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی صورت جو ہے قرآن میں اس صورت کا نام رکھا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت، جس طرح سے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، امت محمدی، اسی طرح وہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ماننے والے ان کو جو ہے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کے ایک بچہ تھا، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اس دنیا میں وقت گزار رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں، اور ان کے پاس ایک گائے کی چھوٹی سی بچیا بھی تھی ان بزرگ کے پاس۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو کیونکہ بچہ بھی چھوٹا تھا، اس لیے انہوں نے اس گائے کی چھوٹی سی بچیا کو ایک جنگل میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد جنگل میں چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک مولا، میرا بچہ ابھی نابالغ ہے، چھوٹا ہے، اس لیے میں یہ گائے تجھے تب تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بیٹا بالغ نہیں ہو جاتا، اس لیے میں تیری امانت میں دیتا ہوں، جب میرا بیٹا بالغ ہو جائے تو یہ گائے اس کو واپس عطا کر دینا اپنی مہربانی سے۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں اس گائے کی بچیا کو چھوڑ کر آ گئے۔ تھوڑے دن کے بعد ان بزرگ نے وفات پائی، اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب وقت گزرتا گیا، ادھر بیٹا بھی بالغ ہو گیا، ادھر وہ جو گائے کی بچیا جس کو بزرگ جنگل میں چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی جو ہے درمیانی عمر کی گائے بن چکی تھی۔ تو وہ بچہ جب بالغ ہوا یعنی جوانی کے قریب پہنچا تو بڑا ہوشیار اور اپنی ماں کا فرما بردار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار بچہ تھا۔ روایتیں یہ کہتی ہے کہ وہ بچہ رات کے 3 حصے کیا کرتا تھا، ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، ایک حصے میں رات میں ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، ماں کے پیر دبایا کرتا تھا، اور ایک حصے میں نیند لیا کرتا تھا۔ اور اس نے دن کے بھی 3 حصے کیے، جو ہے دن میں وہ جو ہے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا، اور جو لکڑیوں سے پیسے جو بازار میں بیچ کر جو پیسے بنتے تھے ان پیسوں کے وہ 3 حصے کیا کرتا تھا۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں غریبوں، فقیروں، یتیموں کو صدقہ خیرات کر دیا کرتا تھا، ایک حصہ اپنی ماں کی بارگاہ میں پیش کر دیتا تھا، اور ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا۔ بہت ہی ذہین بچہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار تھا، اور اپنی ماں کی ہر بات، ہر حکم کا ماننے والا تھا۔ ایک دن وہ بچہ جب گھر میں تھا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تیرے والد نے میراث کے طور پر، وراثت کے طور پر جنگل میں ایک تیرے لیے گائے کی ایک بچیا چھوڑی ہے، آج تو جا اور اس بچیا کو جنگل سے لے آ۔ تو بیٹے نے کہا، ماں، میں اس گائے کی بچیا کو جانوں گا کیسے؟ میں تو اس کو دیکھا بھی نہیں ہوں، اور مجھے کیسے پتا ہے کہ وہ کیسی ہوگی؟ تو اس ماں نے کہا، بیٹے تو جنگل میں جا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرنا، اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے رب، اے حضرت یعقوب علیہ اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رب، جو میرے باپ نے میرے لیے امانت کی طور پر گائے جنگل میں چھوڑی تھی، آج مجھے عطا کر دے، تو وہ گائے تیرے پاس دوڑتی چلی آئے گی۔ تو اس بچے نے کہا، میں اس گائے کو پہچانوں گا کیسے؟ تو اس ماں نے کہا کہ وہ گائے جو ہے پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کو دیکھے گا تو اس کی کھال اتنی چمکتی ہوگی جیسے کہ سورج کی کرنیں چمکتی ہے۔ وہ بچہ جنگل میں گیا، ماں کے بتائے انوسار اس نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر رک گئی۔ بچہ اس گائے کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد ماں نے حکم دیا کہ بیٹا، اس گائے کو بازار میں لے جا کر بیچ آ۔
لیکن یاد رکھنا میرے مشورے کے بغیر چاہے کتنی بھی قیمت دے اس گائے کو بازار میں بیچنا بھی مت۔ بچہ بازار میں گیا، بازار میں ان دنوں اس گائے کی قیمت کہتے ہیں کہ 3 درہم یعنی 3 سونے کے سکے یا اشرفیہ جس کو آپ گن سکتے ہیں، بازار میں وہی قیمت چل رہی تھی۔ ایک گراہک آیا جو کہ تھا تو جو اگر دیکھنے میں تو انسان لیکن اصل میں وہ فرشتہ تھا۔ اس نے آ کر بچے سے کہا کہ میں اس گائے کی قیمت جو ہے 3 دینار سے زیادہ دینے کو تیار ہوں، لیکن تو اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی مجھے گائے تجھے دینی ہے۔ کیونکہ بیٹا جو تھا وہ ماں کا جو ہے ہر حکم کا ماننے والا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے اپنی ماں کے حکم کے بغیر، اپنی ماں کے مشورے کے بغیر یہ گائے نہیں بیچ سکتا، چاہے پوری دنیا کی تم دولت ہمیں عطا کر دو۔ بیٹا ماں کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہ گراہک ہے بازار میں اور وہ جو ہے اس گائے کی جو ہے قیمت ہے 3 درہم سے زیادہ یعنی بازار کے بھاؤ سے زیادہ دینے کو تیار ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جا کر اس سے پوچھ، وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، وہ کوئی فرشتہ ہی ہے۔ اب کی بار جب اسے تو ملے تو اسے پوچھنا کہ یہ گائے ہم اس وقت بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو بچہ گیا گائے کو لے کر، وہی گراہک پھر سے آیا تو اس بچے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ انسان تو نہیں ہیں، آپ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہی ہیں، آپ ہماری رہنمائی یہ فرما دیں کہ یہ گائے ہمیں اس وقت بیچنی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اس وقت یہ گائے تم بیچنا مت، ایک دن اس گائے کی قیمت لوگ اتنی دینے کو تیار ہوں گے کہ تم منہ مانگی جتنی قیمت مانگو گے اتنی لوگ تمہیں اس گائے کی قیمت دیں گے۔ یعنی کہ اگر تم اس گائے کی قیمت اگر اس گائے کے چمڑے کے برابر سونا یعنی چمڑے کا ایک اگر جھول بنا لو یا تھیلا بنا لو یا بیگ بنا لو، اس میں اگر بھر کر کے سونا مانگو گے پھر بھی لوگ دیں گے، اس لیے اس وقت اس گائے کو تم بیچو مت۔ لڑکا اپنی ماں کے پاس گیا اور سارا ماجرا بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت اس گائے کی جو ہے آپ اس گائے کو بیچیں نہ، اس گائے کی ایک دن لوگ جو آپ کو منہ مانگی قیمت عطا کریں گے۔ ماں نے اور بیٹے نے مشورہ کر کے گائے کو بیچنے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر میں لا کر اس گائے کو رکھ لیا۔ ادھر حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی امت میں ہی ایک بہت بڑے مالدار شخص تھے جن کا نام عامل آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اور جو تفسیر کی جتنی کتابیں اس میں عامل نام لکھا ہے۔ بہت بڑے مالدار شخص تھے یہ عامل، ان کا قتل ان کے چچیرے بھائیوں نے کر دیا تاکہ ان کا مال ہڑپ لے۔ ان کا قتل کر کے مالدار اس آدمی کا قتل کر کے ایک سنے جنگل میں اس کی لاش کو پھینک کر کے چلے گئے۔ جب صبح لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنے بڑے مالدار کا قتل ہو گیا ہے، جو ہے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی لیکن قاتل ملے نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ کہا کہ حضور ہمارے ایک بہت بڑے امیر بہت بڑے دولت مند کا کسی نے قتل کر دیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ان کا قاتل کون تھا، تو آپ بتائیں کہ آپ کچھ مشورہ دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی کہ ان کو کہو کہ ایک گائے خریدے، پھر اس گائے کو ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کی یا تو جو پونچھ کا ایک گوشت کا ٹکڑا یا پھر ایک زبان کے گوشت کا ٹکڑا، وہ جو مالدار مرا پڑا ہے اس کی لاش کو جا کر مارو، جیسے ہی وہ گوشت کا ٹکڑا اس کی لاش کو لگے گا وہ کھڑا ہو کر کے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اس طرح سے قاتل کون کھڑا ہوتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مذاق کرنے والوں میں نہیں ہوں، میں کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا، اگر تمہیں قاتل کا پتہ کرنا ہے تو تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے اس گائے کے بارے میں پوری پوچھ تاچھ کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جو اس گائے کے بارے میں بتایا جو قرآن پاک میں دوسرے پارے میں موجود ہے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ گائے ہے جس کا رنگ جو ہے پیلے رنگ کا ہے، درمیانی عمر ہے اس کی، اور ابھی تک نہ تو اس سے کسی کھیت میں کسی نے ہل جوتا ہے، اسے کوئی کام نہیں لیا گیا، صاف ستھری گائے ہے، بڑی خوبصورت گائے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جو بتائی ہوئی نشانی کی جو گائے تھی، یعنی ویسی گائے ہر کسی کے پاس تو ملی نہیں، وہ لوگ تلاش کرتے کرتے انہی ماں بیٹے کے پاس پہنچے جس کو فرشتے نے حکم دیا تھا کہ اس وقت اس گائے کو بیچنا مت۔ وہ اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ ہو بہو وہی گائے جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، ویسی کی ویسی ساری نشانیاں اس گائے میں پائی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ قیمت بولو، ہمیں یہ گائے خریدنی ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ قیمت اس کی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس گائے کے چمڑا ہے اس کو بھر کر کے سونا چاہیے، کیونکہ ان کو قاتل کا پتہ لگانا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہم دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے اتنا سونا دیا ماں اور بیٹے کو، اور وہ گائے کو لے کر چلے گئے۔ لے جانے کے بعد انہوں نے گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد
ज़बान का या फिर पूंछ की गोश्त का एक टुकड़ा वो जो मालदार मरा पड़ा था उसकी लाश पर मारा तो लाश खड़ी हो गई, और लाश ने कहा कि मेरा कातिल कोई और नहीं है, मेरा कातिल मेरे दो चचेरा भाई है, यानी मेरे चचा के लड़के हैं, उन्होंने मेरे माल को, मेरी दौलत को हड़पने के लिए मुझे कत्ल किया था। ये कहकर वो वापस फ़ौरन मर गया, फ़ौरन वो मर गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी गाय का जिक्र किया है, और ये दुनिया की सबसे महंगी गाय इसलिए थी कि इसकी कीमत जो है उसके जो है चमड़े का अगर बैग बना लिया जाए तो चमड़े भर के सोना उन माँ और बेटे को देना पड़ा। ये थी उनकी जो है उस गाय की कीमत। और उस गाय से हुआ क्या कि अल्लाह तबारक व तआला की सबसे पहले तो ये कुदरत सारे लोगों के सामने आई कि हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का रब वो है जो कि मुर्दों को जो है किसी भी ज़रिए ज़िंदा कर सकता है। दूसरी बात ये भी थी कि हमारे लिए सबक ये था कि अगर कोई जो है नेक और सालेह छोटी सी भी मीरास अगर अपनी औलाद के लिए छोड़ जाए, वो हलाल की चीज़ हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकतें अता करने वाला है। आप देख लीजिए वो बुज़ुर्ग जब गए थे एक छोटी सी बच्चियाँ छोड़ के गए थे, अल्लाह तबारक व तआला की अमानत में छोड़ गए थे। फिर उस बच्चे का जाना, उस गाय को ले आना, और फिर उस गाय की कीमत आप जानते हैं 3 दिरहम की जो कीमत की गाय थी मार्केट में, उस गाय की आखिर में जो कीमत हुई थी वो ये थी कि दोनों माँ बेटे मालदार हो गए। और फिर हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब कहा कि इस गाय को ज़िबा करो, उन्होंने ज़िबा करने के बाद उस गाय के गोश्त के टुकड़े को उस कातिल पर मारा। कातिल खड़ा हो गया, उसने कहा कि मेरा कातिल और जो है मकतूल यानी जिसको कत्ल किया गया था, उसने कहा कि मेरा कातिल कोई और नहीं, मेरे 2 भाई हैं जो कि मेरे चचाजाद लड़के हैं। उनको जो है पकड़ कर जेल में डाल दिया गया, और उनकी सज़ा यही थी कि उन्होंने एक जो है बिना किसी जुर्म के एक आदमी को कत्ल किया था, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लालच के लिए। तो इसी गाय का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो है तफसील के साथ किया है। और ये कुरान का वाक़या इतना मशहूर है कि इस सूरत का नाम भी सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत, बकरा कहते हैं गाय को, अरबी ज़बान में गाय को बकरा कहा जाता है। तो ये सूरत है। अगर आपको इसी तरह के कुरानी अगर वाक़यात आपको पढ़ना है तो अजाइबुल कुरान नाम की किताब है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, तफसील के साथ जो है ये वाक़या आपको मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक और नेक होने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ नए सवालों के साथ और नए जवाबों के साथ आपकी बारगाह में हम फिर से हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।